کام کر رہی ہیں، یہ کان کام کر رہے ہیں، یہ زبان چل رہی ہے، یہ ہاتھ ہل رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس جسم سے اس روح کا رابطہ ختم ہوتا ہے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، ہاتھ ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں، تو اس جسم سے اس دنیا میں انسان کے روح کے الگ ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا، آپ اس کو مثال سمجھیے، حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان ایک لباس پہن کے دوسرا لباس پہن لے، موت ایسی ہے۔ یعنی یہ مادی زنجیروں سے، اس مادی سسٹم سے، جہاں پر انسان کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، اس جسم کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اب انسان کیا کرتا ہے؟ نہاتا ہے، دھوتا ہے، لیکن جیسے ہی روح نکلی، اب اس جسم کو انسان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہر انسان کیا کرتا ہے؟ اس جسم کو، جس کو ابھی تک خیال کر رہے تھے، نرم گدوں پہ جس جسم کو ہم سلاتے تھے، اب انسان مٹی کے نیچے اس جسم کو چلا جاتا ہے۔ یہ جسم، نہ انسان اپنے بالوں کا خیال رکھتا ہے، نہ کریم پاؤڈر کے ذریعے سے اپنے جسم کی خوبصورتی کا خیال رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس جسم میں بدبو آنی ہے، اس جسم کو خراب ہو جانا ہے۔ تو اب یہاں پر عزیزان گرامی، موت کیا ہے؟ موت انتقال کا نام ہے۔ یعنی موت کیا ہے؟ کہ اس جسم سے، اس مادی زنجیروں سے روح نکل کے ایک لطیف اور برزخی دوسری حیات میں چلی جاتی ہے۔ بہرحال تو موت کو قرآن اس طرح سے بیان کرا، لیکن ایک اہم نقطہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موت اور حیات کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یعنی جب سے انسان اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور جب تک اس کے اس جسم سے روح نکلتی ہے، ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے پروردگار کی طرف سے کہ یہاں پر جو بوگے وہ آخرت میں کاٹو گے۔ یعنی عمل کا جو اللہ نے موقع دیا ہے انسان کو، وہ اسی زندگی میں دیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو انسان آتا ہے اور بلوغ کی حدوں تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان موت کی وادیوں تک جاتا ہے، یہ انسان کے پاس ایک ٹائم ہے، ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے۔ یہاں پہ جو انسان نے کر لیا، کل وہی حساب دینا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، الیوم یوم العمل ولا حسابا وغدن حساب ولا عملا، آج عمل کی فرصت ہے، آج حساب نہیں ہے، حساب کل ہوگا۔ جس انسان نے جیسا عمل کیا ہے، اس عمل کی فرصت فقط آج ہے۔ تو موت و حیات کے درمیان جو پروردگار اس موت سے پہلے ہم سے چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ عمل اور ایمان اور اخلاق ہے، جس کے لیے اللہ نے کیا ہے؟ ہمارے لیے رہنمائی بھی کی ہے۔ جانے گرامی، ہمیں اللہ کی معرفت تک پہنچنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھیجے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت کروائیں، اللہ کی عبادت کا طریقہ بتائیں، اللہ کی تعلیمات کو ہم تک پہنچائیں۔ یعنی ہر انتظام کو کر دیا ہے تاکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہر انسان اس دنیا میں کیا عمل کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن اس آیت کریمہ میں کیا کر رہا ہے؟ ہم تم سے احسن عمل چاہ رہے ہیں، یعنی کثرت عمل نہیں چاہ رہا ہے۔ قرآن کوانٹیٹی کیا کہتے ہیں نہیں چاہ رہا ہے، کوالٹی چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں زیادہ عمل کرے گا اس کا آخرت میں پلہ بھاری ہوگا، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں موت آنے سے پہلے اللہ تم سے کیا چاہ رہا ہے؟ احسن عمل کو چاہ رہا ہے۔ تو بس اسی فرق کو آپ کے سامنے واضح کرنا ہے کہ جو احسن عمل کہتے کس کو ہیں، عمل اور حسن عمل میں فرق کیا ہے۔ ہمارے لیے ایک کام کی قدر و قیمت اور اللہ کی نگاہوں میں ایک کام کی قدر و قیمت میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے عزیزان گرامی اچھے کام، ایک ہوتے ہیں برے کام۔ مثلا آپ دیکھیں، نماز ایک اچھا کام ہے، روزہ ایک اچھا کام ہے، صدقہ ایک اچھا کام ہے، انفاق ایک اچھا کام ہے، صلہ رحمی ایک اچھا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں شراب ایک برا کام ہے، جوا ایک برا کام ہے، حسد ایک برا کام ہے، غیبت ایک برا کام ہے، جتنے بھی آپ برے کام لے لیجئے۔ تو اچھا کام اور برے کام میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ ہم سے اچھا کام چاہ رہا ہے۔ تو اب جو برے کام ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کے تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ مثال سے آپ کے سامنے بات واضح کروں، مثلا ایک انسان اگر چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد اس مال سے صدقہ دے دے، ایک انسان کسی کا مال غصب کرے اور اس غصب کرنے کے بعد اس مال سے انسان کیا کرے؟ ایک نیک کام کر دے، تو کیا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ ایک روایت ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص ہے جو بہت معروف ہے۔ کیا معروف ہے؟ کہ بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کیا دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے گئے، دیکھا اس نے ایک دکان سے 2 روٹیاں چرائیں، اور پھر آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد
اس نے دوسری دکان سے 2 انار چرائے، 4 چیزیں چرائیں، اور چرانے کے بعد تھوڑا آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد ایک فقیر کو دے دیا۔ امام سامنے آئے، امام نے کہا تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ کہنے کہ آپ کون؟ کہنے کہ میرا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ کہتا ہے کیا آپ جعفر ابن محمد صادق ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔ امام کہتے ہیں ہاں میں وہی ہوں، میرا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص امام سے کہتا ہے کہ آپ کو قرآن بھی نہیں پتا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا میں اسے 10 برابر دوں گا، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک بدی لے کے آئے گا فلا یجزا الا مثلھا، لیکن اس کو جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی ایک بدی کے مقابلے پہ۔ یعنی دیکھیں اللہ کے ہاں جو ثواب اور عقاب کا ایک فلسفہ ہے، اللہ ثواب بے حساب دے دیتا ہے، یعنی ایک چھوٹے سے عمل پہ اللہ اتنا ثواب دے دے گا جس کی کوئی حساب نہیں ہے۔ ایک نماز شب انسان پڑھے گا تو اس نماز شب کا کتنا ثواب ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک عزاداری، ایک ایسا مستحب جس کا اتنا ثواب ہے، ایک زیارت امام حسین علیہ السلام، کہ جس کا ہم ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن گناہ کے لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جتنا گناہ ہوگا، چونکہ اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اس گناہ کے مطابق اللہ کیا کرے گا؟ عذاب دے گا۔ تو وہ امام کے سامنے جو دقائق قرآن کے، تفاسیر قرآن کے، رموز قرآن سے واقف ہیں، اس کے سامنے، امام کے سامنے وہ شخص کیا کہتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بدی لے کے آؤ گے تو ایک ہے، میں نے 4 بدی کی ہیں، 4 گناہ کیے ہیں، اور ان 4 گناہ کو میں نے صدقہ دے دیا تو ایک کے بدلے 40 ہو گئے۔ تو اب 40 نیکیاں اور 4 بدی، اگر 40 میں سے 4 کم کر دیے تو 36 نیکیاں میرے پاس بچتی ہیں، تو میں تو فائدے میں رہا۔ تو آپ کو تو حساب بھی نہیں پتا۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں جاہل، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کی ایک آیت سے، قرآن کے ایک حرف سے تو اسلام کی باتیں بتا رہا ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا یہ سسٹم ہے، قرآن کا یہ قانون ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک انسان چوری کر کے لائے اور اسے صدقہ دے دے تو اس میں ثواب مل جائے گا، بلکہ اللہ کے یہاں عمل کا معیار کیا ہے کہ کام بھی اچھا ہو، اچھے راستے سے آئے اور نیت بھی اچھی ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام کہتے ہیں تو نے 4 چوری کی تو 4 بدی تم نے کمائی، اور اس 4 چوری کے بعد تو نے بغیر اجازت کے دوسرے کا مال کسی اور کو دے دیا، تو تو نے کیا کہ غصب کیا ہے، تو نے تصرف کیا ہے دوسرے کے مال میں، تو 4 بدی اور آ گئی، جسے تو 40 نیکیاں سمجھ رہا تھا، تیری تو 8 بدی آ گئی، 8 تیرے لیے گناہ آ گئے۔ تو امام نے جب یہ بیان کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے جناب کہ ایک بہت اہم نقطہ، کہ ہم لوگ کبھی کبھی قرآن کے روایات کے ایک جز کو لے کے دین بیان کرنے لگتے ہیں۔ قرآن پورا ہدایت کے لیے آیا ہے، یعنی اگر قرآن کی پوری انسان کو پورے قرآن پتہ ہے، 23 سالہ پیغمبر کی زندگی وہ بھی ہدایت ہے، اور آئمہ کی 250 سالہ زندگی پیغمبر کے بعد، دین اسلام اس پورے سسٹم کا نام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت کو لیں ہم دین بیان کر دیں۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے، اگر دین کو سمجھنا ہے، تو ایسا نہیں کہ انسان ایک آیت، ایک روایت سے دین بیان کرنے لگے۔ دین وہ ہے جو اہل بیت بیان کر رہے ہیں، اور اہل بیت نے 250 سال میں پیغمبر کے بعد پورے دین کی تشریح کی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی حساب لگانے لگتے ہیں اپنا۔ دیکھیں وہ کیا کر رہا تھا کہ برائی کر کے اپنے اس برائی سے 40 کیا کر رہا ہے؟ 40 نیکیاں حساب کر رہا ہے۔ یعنی ہم اپنے ذہن سے بہت سی چیزوں کو نیکیاں حساب کرتے ہیں، دین حساب کرتے ہیں، لیکن دین سے باہر ہوتا ہے وہ بات۔ تو دین کبھی قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتا، دین کبھی اپنی فکروں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دین اگر لینا ہے تو اہل دین سے لینا پڑے گا، اور دین کا ذمہ دار اللہ نے محمد و آل محمد کو بنایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اول من قاس ہوا ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا، قیاس سے جس نے اس دین کی باتیں بیان کرنا چاہیں، وہ ابلیس تھا۔ اب ہر وہ شخص جو قیاس کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے دین میں کوئی چیز داخل کرے گا، دین کو اپنے ذہن و فکر سے حاصل کرے گا، وہ ابلیس کے راستے پہ چل رہا ہے، نہ کہ انبیاء کی تعلیمات پر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ حسن عمل چاہ رہا ہے اسلام۔ اب دیکھیں برے کام سے کبھی انسان حسن عمل تک نہیں پہنچ سکتا، تو حسن عمل ہے کیا عزیزان گرامی؟ اگر آپ دیکھیں
تو ایک ہوتا ہے برے کام، تو برے کام کے ذریعے کبھی انسان اللہ سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا، انسان کبھی شراب کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا، انسان جوئے کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا، حسد اور غیبت کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اچھے راستے سے اللہ تک جانا پڑے گا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، انسان نیکی، صلہ رحمی، انفاق، اچھا راستہ۔ لیکن اس میں بھی عزیزان گرامی دنیا کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں فرق ہے، قدر و قیمت میں۔ مثال آپ کے سامنے مثال سے بات واضح کروں، آپ دیکھیں ایک نماز انسان پڑھ رہا ہے، یہ نماز کتنا اچھا عمل ہے، اللہ کی عبودیت کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن ایک نماز ایک انسان پڑھ رہا ہے، دوسرا انسان پڑھ رہا ہے، دونوں کی نمازیں میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے تاکہ کسی کو دکھائے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، بہت اچھی قرات کر رہا ہے تاکہ دوسرا پیچھے رہنے والا ہماری تعریف کرے، دیکھے کہ یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے۔ ایک انسان اللہ کی خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، پبلک کی نگاہ میں، انسانوں کی نگاہ میں دونوں نمازی کہلائیں گے۔ چونکہ دلوں کے راز سے ہم آپ واقف نہیں ہیں، دلوں کے بھید کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ یعلم ما فی الصدور، دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے، تو وہ فقط ظاہر عمل کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کی نگاہوں میں ایک کام کے قدر و قیمت اور ارزش اور اہمیت فقط کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ کام کے پیچھے چھپی ہوئی نیت ایک کام کی ارزش اور اہمیت اور قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہے۔ جانے گرامی تو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ نماز دونوں نے پڑھی ہے، وضو دونوں نے کیا ہے، لیکن جس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے اس کا وضو اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، جس نے اس وضو اور نماز کو اللہ کے لیے کیا ہے اس کا وضو اور نماز اللہ کے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ تو عمل دونوں ایک ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے رجسٹروں میں ثبت کرنے کے لیے، لکھے جانے کے لیے دونوں نمازی لکھے جائیں گے، لیکن اللہ کا جو رجسٹر ہے جو کرام الکاتبین لکھتے ہیں اس میں لکھے جانے کے لیے حسن عمل ایک کام کب کہلائے گا؟ اس وقت ایک کام حسن عمل کہلائے گا جبکہ کام کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت بھی اچھی ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ دانے گرامی ایک واقعہ آپ کے سامنے تاکہ بس آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ ایک شخص ہے دانے گرامی، وہ نماز پڑھ رہا ہے رات کی تاریکی میں، اللہ کی بہت عبادت کرنا چاہتا ہے، رات کی تاریکی ہے، وہ جاتا ہے ایک ایسی مسجد کو ڈھونڈتا ہے کہ جہاں پر کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ ایک بندہ دیکھتا ہے 12 بج رہا ہے، 1 بج رہا ہے، نماز شب اور رات کی پوری شب داری کرنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ جاتا ہے ایک جگہ، دیکھا ایک بوسیدہ سی مسجد ہے، اسے پہنچ گیا، نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک مطلب بارش ہونے لگتی ہے، بارش ہو رہی ہے، پیچھے اس کو احساس ہوا کہ کوئی بارش میں اندر کسی نے پناہ لیا ہے۔ جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوا کہ کسی نے پناہ لی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، تو اب اور اس نے کہا کہ اب تو یہ دیکھے گا اور بتائے گا کہ دیکھو میں کتنا نیک عمل کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں آیا تھا لیکن اس نے مجھے جا کے بتائے گا۔ جیسے ہی وہ اس نے احساس کیا اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اب تو یہ بتائے گا، ہماری تعریف ہوگی پوری سماج میں کہ رات کی تاریکیوں میں جا کے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آیا 3-4 گھنٹے نماز پڑھتا رہا، جب آخر میں اس نے مڑ کے دیکھا ایک کتا آیا ہے، اس نے بارش سے بچنے کے لیے اس مسجد میں پناہ لیے۔ اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں اس کا مطلب یہ نمازیں جو اب تک پڑھ رہا تھا یہ اللہ کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک دکھانے کے لیے تھا، اور ہمیں اللہ نے ایک یہاں پر عبرت بھی دکھلا دی کہ ہم سوچ رہے تھے کوئی انسان دیکھ رہا ہے، پوچھے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک روایت ملتی ہے، مرزا جواد ملکی تبریزی صاحب بیان کرتے ہیں، ایک عالم دین 30 سال تک ایک جگہ نماز پڑھتے تھے، ایک مسجد میں ایک جگہ نماز پڑھتے تھے، اول صف میں وہ بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیر سے پہنچے، 30 سال کے بعد، 30 سال تک تھوڑا پچھلی صف میں ان کو جگہ مل گئی۔ جیسے پچھلی صف میں آئے ان کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں تو پہلی صف میں آتا تھا، آج میں دوسری صف میں آ گیا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا، فوراً چونکہ عالم دین تھے، سمجھتے تھے، کہنے لگے اس کا مطلب میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر کام کو چھپا کے انسان کرے، چھپا کے اور ظاہر کر کے کام میں فرق نہیں ہے۔ کام صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ اس کو چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک آیت ہے
ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، یعنی صدقات اور انفاق اگر تم کھل کے دو، علانیہ طور پہ دو، کھلے عام دو، تب بھی یہ بہتر ہے، چاہے تم چھپا کے دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن فرق کیا ہے عزیزان گرامی؟ حسن عمل، ایک کام چاہے علانیہ کیا جائے اور چاہے چھپا کے کیا جائے، حسن عمل کے دائرے میں ایک کام اس وقت آتا ہے جبکہ نیت انسان کی اللہ کے لیے ہو۔ صلی اللہ پر محمد و آل محمد۔ اور موت و حیات کا فلسفہ یہی ہے جس کو عزیزان گرامی کربلا والوں نے ہمیں دکھلایا ہے کہ کس طرح سے ایک کام کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اس طرح سے، آپ دیکھیے کربلا والوں نے ہمیں، ہر کربلا میں دو رخ ہیں۔ دیکھیے ایک رخ ہے کہ ایک گروہ ہے جہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے، وہاں پہ وہ کردار اور کیریکٹر دکھائے گئے ہیں جو دنیا کے سب سے خراب کیریکٹر ہیں، ظلم ہے، جنایت ہے، بدی ہے، ہر ظلم آپ کو مل جائے گا اس خیمے میں جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، اسلام کا نام لے رہا ہے، پیغمبر کے دین کا نام لے رہا ہے، لیکن دین کے نام پہ دین کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہیں تو 72، لیکن امام حسین علیہ السلام ایسے کیریکٹر لے کے آئے ہیں، ایسے کردار لے کے آئے تاکہ بشریت کو دکھا سکیں کہ اسلام کی حقیقی تصویر چاہیے تو ان 72 کی طرح بن کے دکھانا جس کو ہم لے کے آئے ہیں۔ اور امام زمانہ بھی جو اپنے 313 ناصروں کا اپنا انتظار کر رہے ہیں وہ ایسے ہی 72 چاہ رہے ہیں جیسے امام حسین السلام کربلا میں لائے تھے۔ زنک نامی آپ دیکھیے کیسے تھے کربلا کے 72۔ جناب علی اکبر کے بارے میں سنا ہے آپ نے کہ جناب علی اکبر کیا فرماتے ہیں؟ راستے میں ہیں، ایک مرتبہ امام کو نیند آ گئی، امام نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پہ جاری کیا۔ جناب علی اکبر نے کہا مولا دیکھیے امام کو سمجھنا ہی بہت ضروری ہے، امام کے ساتھ بہت رہے، رسول کے ساتھ لوگ بہت رہے، لیکن مزاج رسول اور مزاج امامت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جناب علی اکبر 18 سال کے ہیں لیکن مزاج امامت کو دیکھیے کیسے سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا؟ تو مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو ایک مطلب جناب علی اکبر یہ نہیں کہتے ہیں کہ بابا، کہتے ہیں ایک سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں۔ جناب علی اکبر کیا کہتے ہیں؟ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ایک مطلب مولا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت ہم سے زیادہ حق پہ کون ہوگا؟ یہ ہمارے 72 ساتھی اور ہم ہی سب سے زیادہ حق پر ہیں۔ تو دیکھیے جناب علی اکبر جوان 18 سال کے، ایک جوانوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو یہی کافی ہے، اب اگر حق پہ ہمیں موت بھی آ جائے تو اس موت کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک 18 سال کے جوان ہیں، موت کی تفسیر کیا کر رہے ہیں کہ موت اس وقت بہتر ہے، موت اس وقت لذت رکھتی ہے، اس موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو حق کے اوپر انسان کی موت ہو، اور وہ زندگی کوئی فائدہ نہیں رکھتی جو زندگی انسان کو باطل کی طرف لے جائے، جو زندگی حق سے انسان کو دور کر دے۔ یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جناب قاسم نے کیا کہا تھا جب سوال ہوتا ہے، وہ تو 13 سال کے جوان ہیں، 13 سال کے جوان نے فلسفہ موت و حیات کو غیر سمجھاتا ہے۔ امام کیا کہتے ہیں کہ اے قاسم تمہیں موت کا مزہ کیسا لگتا ہے؟ یا ام احلا من العسل، اے چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہاں عزیزوں، کربلا امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے فلسفہ موت و حیات کو سکھایا کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ حق کے اوپر، حق کی حمایت میں، دین کو بچانے کے لیے باطل کے خلاف، ظلم کے خلاف کوئی انسان اس طرح سے بھی ڈٹ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے میدان میں وہ 72 ستارے جن کو لے کے آئے تھے امام، جن کی کوئی نظیر نہیں تھی، حق کی حمایت میں امام نے ان 72 کو قربان کر دیا۔ روایتیں بتاتی ہیں جب کوئی نہ بچا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اینا اینا میرے جناب حبیب کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو، اے انو محمد کہاں ہو، حسین بلا رہا ہے تم نہیں آ رہے، ابھی تک تو جب بھی امام بلاتے تھے تم ضرور آتے تھے۔ روایتیں بتاتی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے ورنہ ہم آپ کی نصرت میں کمی نہ کرتے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام ایک مرتبہ رخصت کے لیے جناب امام زین العابدین کے پاس آتے ہیں اور کچھ وصیتیں کرتے ہیں، ہمارے آپ کے لیے وصیتیں کی ہیں۔ امام کیا کہتے ہیں؟ اے زین العابدین
جب قید خانہ شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا پیغام پہنچا دینا، کہہ دینا شیعتی ماں ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے۔ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ میں ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا لیکن انہوں نے پانی تو نہ دیا، تیر سے شعبہ سے علی اکثر کے گلے کو چھید دیا۔ ہاں جانے کے روایتیں بتاتی ہیں کہ امام کا کوئی ناصر نہ بچا۔ ایک مرتبہ امام تنہا میدان میں آئے اور وہ جنگ کی کہ جس جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا امام نے، 7 حملے امام نے کیے ہیں اس حالت میں جبکہ امام صبح سے شام تک امام کے 72 جنازے لا چکے ہیں، لیکن ایک ایسے حملے کیے امام نے۔ ایک مرتبہ امام جب زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، امام کو گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا، زمین پہ تشریف لائے۔ روایتیں بتاتی ہیں عزیزوں کہ ایک مرتبہ شمر جالس علی صدرے، امام زمانہ نالا کرتے ہیں کہ شمر امام کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر ٹلے زینبیہ سے جناب زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں عمر سعد تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور میرا بھیا شہید کیا جا رہا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب زینب کہتی ہیں اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ نبی کا نواسا اس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے، تم سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ امام نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جناب زینب پلٹی، اب جو خیمے میں گئیں تو کیا دیکھا، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، زمین کربلا میں لرزا آ رہا ہے، آسمان میں کالی آندھیاں چل رہی ہیں۔ کہا سید سجاد دیکھو یہ کیسا ماحول ہو رہا ہے، اے پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا، رسول کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، منادی ندا دے رہا ہے الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عامر رضا ابن ناصر رضا صاحب، مرحوم محمد حسن ابن ضیاء الحسن صاحب، مرحوم شبیہ حیدر ابن رئیس حیدر صاحب، مرحوم انیس میاں ابن اعجاز خان صاحب اور دیگر مرحومین، مرحومہ بلقیس فاطمہ، مرحومہ فاطمہ ریاض، مرحومہ اختر النساء، مرحومہ محمدی خاتون، مرحومہ حسن و بانو، مرحومہ ام لیلہ، مرحومہ کنیز زہرا، مرحوم عالم حسین، مرحوم ہاشم عابدی، مرحوم ظفر حیدی، مرحوم وسیم حیدر ابن ریاض الدین، جملہ مومنین و مومنات اور علماء اعلام و شہداء کی ارواح کو اصال فرمائیں۔